فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں, اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. اتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے. اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ, پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی. عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے. یہاں پر عدلیہ پہ بھی بات ہو سکتی ہے, ہم اس سے بھی سپریم ہیں. یہاں پر فوج پہ بھی بات ہو سکتی ہے, ہم اس سے بھی سپریم ہیں. لیکن سب ہمیں اپنا ماتحت سمجھتے ہیں. آج یہاں بات کرو توہین عدالت کا مقدمہ آ جائے گا ہمارے پیچھے. آج یہاں فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں, ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں. آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں, آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں, آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اس پر آپ بحث کریں. ایجنسیاں آ جاتی ہیں, آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں. فوج کے جنرل سر آنکھوں پہ, لیکن ان کے نظام کو تو ٹھیک کریں جی, تاکہ وہ جبر تو نہ کریں, آئین سے تجاوز تو نہ کریں, اخلاق سے تجاوز تو نہ کریں, پارلیمنٹ کا تقدس نہ خراب کریں. ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. لیکن میرے اراکین کو اس طرح گرفتار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے. ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا. ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو. آپ بھی واقف ہیں اس سے اور میں بھی اس سے واقف ہوں. باتیں سچ ہوتی ہیں, کوئی کہتا نہیں ہے, اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہے. آج بھی حضرت جناب اسپیکر, ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں, اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں. کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو, آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو. کیوں یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا؟ جناب اسپیکر, میں تجویز کروں گا, حکومت کے سامنے تجویز کروں گا, کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جوڈیشل ریفارم لائے جائیں, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں, اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے. چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں. فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں, اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے. اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ, پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی. عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے. آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے
جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے. ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے، کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے، سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے، سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے. اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالتیں ہماری وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں، عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے. ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور طے نہیں ہو سکتے. آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں. ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے، تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح معنوں میں تبدیلی لائے. میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں. اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا. اپنے روش کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا. پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہر ممبر یہاں پر بات کر سکتا ہے. یہاں پر عدلیہ کی بھی بات ہو سکتی ہے، ہم اس سے بھی سپریم ہیں. یہاں پر فوج بھی بات ہو سکتی ہے، ہم اس سے بھی سپریم ہیں. لیکن سب ہمیں اپنا ماتحت سمجھتے ہیں. آج یہاں بات کرو توہین عدالت کا مقدمہ آ جائے گا ہمارے پیچھے. آج یہاں فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں، ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں. آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں. آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اس پر آپ بحث کریں، ایجنسیاں آ جاتی ہیں آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں. میں ان کو تنقید تو نہیں کر رہا، سر آنکھوں پر عدالتیں، فوج کے جنرل سر آنکھوں پہ. جی تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ججز ہمارے سر آنکھوں پہ.